نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ حجاج کرام کی الوداعی محفل اس کو کہیں گے کہ ان کی حج بیت اللہ کی روانگی کے پہلے اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان تمام حجاج کرام کے سفر کو آسان فرمائے۔ سفر کے درمیان اگر کوئی مشکلات، پریشانیاں آنے والی ہوں، اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس سفر کو اور تمام ارکان کو اللہ ان کی جانب سے قبول و مقبول فرمائے۔ آمین آمین۔ وہ حج انہیں نصیب فرمائے جس حج کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جب بندہ حج مبرور کرتا ہے تو گویا وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ بے شک۔ اللہ انہیں وہ حج نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں نماز عشاء ہی سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند باتیں میں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں اور ان حاجیوں کی برکت سے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ وہ مقدس سفر ہے۔ سفر تو بہت کرتے ہیں لوگ، مگر تمام سفروں میں سب سے عظیم ترین سفر جس کو کہا جائے وہ سفر یہ ہے جس میں یہ لوگ جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سفر کے حوالے سے فرمایا تھا کہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ جو کامیابیاں، کامرانیاں ہوتی ہیں
تمام تر کامیابیوں اور کامرانیوں کی جان جس سفر پہ قربان ہو جائے وہ سفر یہ سفر ہے۔ بے شک بہت خوب۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ تو انہی کے دلوں سے پوچھیں آپ، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے؟ یہ دلوں کی جو کلیاں کھل رہی ہیں آخر یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ہوائیں مکہ اور مدینہ سے آ رہی ہیں جو ان کے دلوں کی کلیوں کو کھلا کر گلاب بنا رہی ہیں۔ حضرات گرامی، دونوں مقامات پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، ان دونوں سرزمینوں سے بہتر کوئی زمین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر سب سے افضل ترین زمین کا وہ حصہ جسے ہم مکہ کہتے ہیں اور ایک مدینہ ہے، یہ بڑی عظیم الشان سرزمینیں ہیں۔ مکہ کی زمین تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس مقدس شہر کی، وہ مقدس شہر مکہ المکرمہ ہے۔ وہاں جو کعبہ ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، للذی، ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کی عبادت کی خاطر جو بنایا گیا سب سے پہلا گھر، تاکہ لوگ عبادت کریں، بندگی کریں، للذی ببکہ، فرمایا وہ مکہ میں ہے۔ اللہ فرمایا وہ گھر کہاں ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، فرمایا لوگوں کی بندگی کی خاطر عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ گھر ببکہ، مکہ میں ہے، مکہ شہر ہے، اور اس گھر کا نام کعبہ ہے، اس گھر کا نام کعبہ ہے۔ کیا ہے وہ مقدس گھر؟ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا مبارکہ، بہت برکت والا ہے۔ یہ ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے للذی ببکہ مبارکۃ وہدی للعالمین، بڑا برکت والا بھی ہے اور سارے عالموں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بھی ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں ہماری کھلی کھلی نشانیاں ہیں، وہاں پر اللہ کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، انہی نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے، بے شک سبحان ان نشانیوں میں ایک نشانی ہماری مقام ابراہیم بھی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ان نشانیوں میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے جو اللہ کی نشانی ہے۔ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا، بے شک جو اس میں داخل ہو، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا امان میں آ گیا۔ ایسا مقدس گھر، ایسی مقدس سرزمین، یہ حاجی صاحبان جائیں گے، اللہ ہم کو بھی وہاں جانا نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ مکہ کی جو زمین ہے نا وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک کو حل کہتے ہیں اور دوسرے کو حرم۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مسجد کا احاطہ ہے خالی وہی حرم ہے، ایسا نہیں ہے۔ حرم کافی لمبا چوڑا ہے، ادھر جب جائیں گے آپ تو مسجد عائشہ ہے تقریباً 5-7 کلومیٹر، دوسری سمت میں آپ جائیں گے تو ادھر مسجد جعرانہ ہے، وہ تقریباً 25-26 کلومیٹر ہے، وہ حرم کا علاقہ ہے، اور چاروں طرف باؤنڈریاں، نشان لگے ہوئے، خصوصاً روڈ کے اوپر۔ جب آپ روڈ سے گزریں گے نا مکہ کی طرف
تو وہاں پر یہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوں گے، وہاں لکھا ہوگا للمسلمین فقط، اندر انٹری صرف مسلمان کی ہوگی، غیر مسلم کو اندر اجازت نہیں ہے۔ حدود الحرم، حرم کی حدیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے حرم کی حد شروع ہوتی ہے۔ تو وہ بورڈ سے باہر کا جو حصہ ہے وہ ہل کہلاتا ہے، اور وہ بورڈوں کے اندر والا جو حصہ ہے وہ حرم ہے، وہ کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو حرم ہے، حدود حرم قائم کس نے کیا، کس نے بتایا کہ یہاں سے حرم ہوگا اور ادھر سے ہل ہوگا؟ کیونکہ حدود حرم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا۔ کیسے امان؟ فرمایا وہاں پر کسی اندر جب داخل ہو جائیں گے نا، آپ حج کے تربیت میں آپ نے سنا ہوگا، کتابیں پڑھی ہوگی، احرام کی حالت میں ہوں تو میاں سر میں اگر جوئیں ہو جائیں نا، جوئیں، وہ جوؤں کو جھڑا بھی نہیں سکتے آپ، لیکن مارنا تو بڑی بات ہے، اسے گرا نہیں سکتے ہیں آپ۔ گرمی ہے، دھوپ ہے، کوئی سایہ ہے، حاجی چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کے ذرا بیٹھوں، دھوپ سے بچوں۔ فرمایا اگر اس سائے میں کبوتر یا کوئی پرندہ بیٹھا ہو، حاجی کو اجازت نہیں ہے کہ اسے اڑا کر خود جائے۔ کہا کیوں؟ کہا حاجی وہاں جائے گا پرندہ ڈر جائے گا، پرندے کو اڑنا پڑے گا، اور یہ جگہ وہ ہے جہاں خوف نہیں، امن ہے، پرندے کو بھی خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا یہ حدود حرم کے حوالے سے ایک بات میں اور بتا دوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں جب اعلان نبوت فرمایا، اس زمانے کی بات ہے، عتبہ اور عتیبہ یہ دو حضرات تھے، مکے کے کافر ہیں دونوں، عتبہ اور عتیبہ یہ دونوں کافر ہیں، اور جنگل میں کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا بھیڑیا ایک ہرن کا شکار کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور ہرن جو ہے یہ وحشی جانور ہے، ہم آپ جانتے ہیں یہ ایسا وحشی جانور ہے کہ انسان جہاں دیکھتا ہے گھبرا جاتا ہے، وحشت میں آتا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا پیچھا جب بھیڑیا کرنے لگا تو ہرن جنگلوں کی طرف بھاگنے کے بجائے مکہ کی طرف بھاگ رہا ہے، شہر کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سوچنے لگی یار یہ شہر کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ دوڑتے 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 دوڑتے، حالانکہ وہاں بورڈ نہیں ہے، جنگلوں میں بورڈ نہیں ہے، روڈوں پہ بورڈ ہے، راستوں پہ بورڈ ہیں، اور اگر ہوتے بھی تو جانور کو کیا پتا کون سا بورڈ کیا ہے۔ کہتا ہے بھلا یہ بورڈ بھی تو بعد میں لگے ہیں، اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ دوڑا دوڑا دوڑا، اور جیسے ہی حدود حرم میں ہرن نے قدم رکھا وہیں رک گیا، اور رک کے پلٹ کے بھیڑیے کو دیکھ رہا ہے، اور بھیڑیا بھی ایسا رکا جیسے کسی نے اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہو، نہ یہ حملہ کرتا ہے نہ وہ بھاگتا ہے۔ اب یہ عتبہ عتیبہ سوچ رہے ہیں اتنے دور سے دوڑاتا ہوا لا رہا ہے ہرن کو، اور ہرن بھی دوڑا جا رہا ہے، اور یہاں سے اندر داخل ہوتے ہی یہ بھی رک گیا، بے خوف ہو گیا، اور بھیڑیا بھی رک گیا جیسے کسی نے پابند کر دیا ہو۔ تو دوسرا کہنے لگا کچھ سمجھ میں آیا؟ تو وہ کہا نہیں میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے یار، یہ بے خوف ہو گیا اور یہ بھی رک گیا ہے۔ تو کہا لگتا ہے یہاں سے حدود حرم شروع ہو گیا۔ دوسرا کہنے لگا یار جانور بھی جانتا ہے کہ کہاں شکار کرنا جائز ہے اور کہاں ناجائز۔ حرم میں ہرن داخل ہوا کا اسی لیے ادھر دوڑ رہا تھا کہ اندر چلا جاؤں گا تو امان میں آ جاؤں گا، اور بھیڑیا بھی رک گیا، ہرن بھی ٹھہر گیا۔ تو جانور ہو کر بھی جانتا ہے کہ حدود حرم کہاں ہے، تو اندر جوں مارنا بھی منع ہے، پرندوں کو وحشت زدہ کرنا بھی منع ہے۔ فرمایا یہ تو جانور ہیں، ایک جانور اگر شکاری ہو اور دوسرے جانور کو شکار کرنا چاہتا ہو، وہ شکار اگر حدود حرم میں چلا گیا تو شیر ہو، چیتا ہو یا کوئی اور شکاری جانور ہو، وہ بھی حدود حرم میں شکار
نہیں کر سکتا. اس لیے یہ جانور بھی حدود حرم میں جاتے ہیں تاکہ امان میں رہیں. کہا کہ جب جانور حدود حرم میں آئے تو شکاریوں سے امن میں آ جاتا ہے, انسان جائے گا تو کیسی امان ہے؟ تو فرمایا جانور حدود حرم میں آئے شکار سے بچ جائے گا اور امان میں آئے گا, اور ایمان والا اگر حدود حرم میں آ جائے اللہ اسے جہنم سے امان عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن زیارت حرمین شریفین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بلکہ مسئلہ یہاں تک ہے, مسئلہ کہ مثلاً کوئی آدمی حدود حرم سے باہر کوئی جرم کرے, چوری کر لیا, کسی کو قتل کر دیا, کوئی جرم کیا ہو اور پولیس اس کو تلاش رہی ہو, اور یہ بندہ گناہ تو کیا تھا باہر لیکن پولیس سے بچنے کے لیے اگر وہ حرم میں چلا گیا, اگر حرم میں چلا گیا, مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ وقت کو اجازت نہیں ہے کہ اسے وہاں سزا دے, حالانکہ مرڈر کر کے آیا ہے, قتل کیا ہے, مگر اجازت نہیں ہے کہ وہاں اسے وہ سزا دے. کہ پھر کیا کرے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ حالات ایسے کریٹ کرے کہ وہ بندہ وہاں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے. وہاں اسے ڈرا نہیں سکتے, دھمکا نہیں سکتے, کوڑے نہیں لگا سکتے, پھانسی پہ نہیں لٹکا سکتے. کا ماحول ایسا بنائے, مثلا کھانا روک دے, پینا روک دے, یا کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ حالات ایسے بنائے کہ وہ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جائے, اور جیسے ہی حرم سے باہر نکلے پکڑ لے, پکڑ کے سزا دے دے. مگر حدود حرم کے اندر اجازت بادشاہ کو بھی نہیں ہے. اب میں بتا یہ رہا تھا کہ آخر یہ حدود حرم قائم کس نے کیا؟ یہ حرم کا جو علاقہ کئی کلومیٹر ہے, وہ کہیں کم لگتا ہے کہیں زیادہ ہے, یہ حدود حرم بنایا کس نے اس کو؟ تو علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ حدود حرم اصل میں یہ اس طرح وجود میں آیا کہ خانہ کعبہ کی کمر میں دیوار میں ایک پتھر ہے جسے کہتے ہیں حجر اسود. ہاں اس کا نام یہ پڑ گیا, حجر اسود, کالا پتھر. کہتے ہیں یہ پتھر جنتی ہے نا بھائی, جنتی پتھر ہے. اسود اس کا نام بعد میں ہوا ہے, پہلے یہ کالا نہیں تھا, یہ چمکدار تھا. اتنا چمکدار تھا کہ اس پتھر سے سورج کی طرح کرنیں نکلتی تھی, نور کی کرنیں, اور جہاں تک اس پتھر کی کرنیں پہنچی, جہاں تک گئی وہ حرم ہے. سبحان اللہ. جہاں تک اس کی کرنیں گئیں. اب ظاہر بات ہے پہاڑیاں اونچی اونچی ہیں, تو کوئی پہاڑ کے قریب گئی, پہاڑ کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکی, وہ کرنیں آگے نہ جا سکی, تو وہاں حدود حرم قائم ہو گیا. اور کہیں میدان تھا تو وہ میدانوں سے آگے نکل گئی, تو یہاں کم ہو گیا ادھر بڑھ گیا, ادھر گھٹ گیا ادھر بڑھ گیا. تو یہ مسجد عائشہ کی طرف جائیں گے 5-5.5 کلومیٹر میں پورا ہو جائے گا, دوسری طرف جائیں گے 25-26 کلومیٹر تک ہو جائے گا. تو جہاں تک اس نورانی پتھر کی نورانی کرنیں گئیں وہ سب حرم ہو گیا. اس کے بعد کی زمین ہل ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ پتھر اتنا چمکدار تھا تو بعد میں کالا کیسے ہو گیا؟ اب آپ اگر کسی کو اللہ توفیق دے اور موقع میسر آ جائے, چومنے کا موقع مل جائے, تو وہ اگر دیکھے گا تو واقعی کالا ہی ہے. وہ دیکھیں گے تو واقعی کالا ہی پتھر ہے وہ. تو آخر پہلے جب اتنا نورانی تھا, چمکدار تھا, تو یہ آخر کالا اور سیاہ کیسے ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حاجی جب جاتا ہے نا, تو حاجی جا کے جب طواف کے لیے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پھر طواف کی نیت کرتا ہے, اور پھر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے یا بوسہ دے سکے تو سبحان اللہ,
اگر ہونٹ نہ لگا سکا تو ہاتھ لگا کر چوم لے، سبحان اللہ، وہ بھی نہ ہو سکا تو چھڑی لگا کر چھڑی چوم لے، وہ بھی بہتر، اگر وہ بھی نہ ہو سکا تو جہاں ہے خالی اس کی سدھ میں کھڑا ہو جائے، اپنے ہاتھوں کو یوں کرے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چوم لے، گویا اس نے حجر اسود کو چوما۔ حاجی جیسے ہی استلام کرتا ہے، بوسہ دیتا ہے، تو حاجی کے سارے گناہ وہ پتھر چوس لیتا ہے، حاجی کے سارے گناہ وہ پتھر چوس لیتا ہے، گویا حاجی کو چمکدار بنا دیتا ہے، اور اس کے گناہ چوستے چوستے پہلے رونقدار تھا، نورانی پتھر تھا، روشنی پھوٹتی تھی، حاجیوں کے گناہ چوس چوس کر خود تو کالا ہو گیا اور حاجیوں کو چمکا کے بھیجتا ہے، حاجیوں کو چمکا کے بھیجتا ہے۔ اور ذرا سوچیں آپ یار، جب ایک پتھر میں یہ کمال ہے کہ حاجی اس کے روبرو ہو جائے، تو اللہ نے کیا کشش اس میں رکھی ہے کہ حاجی کے گناہ چوس لیتا ہے، حاجی کے سیاہ کاریاں چوس لیتا ہے، حاجی نے جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کی سیاہی جو اس کے دل پہ چھا گئی ہے اسے وہ جذب کر لیتا ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا جب پتھر میں یہ تاثیر ہے تو مدینہ میں پتھر نہیں ہے، اللہ کا حبیب لیتا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب پتھر میں یہ کشش ہے، ارے جب پتھر کا یہ کمال ہے، آمینہ کے لال کا کیا کمال ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دھو چکا ظلمت دل، دھو چکا ظلمت دل بوسے سنگ اسود، دھو چکا ظلمت دل بوسے سنگ اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو۔ فرمایا حجر اسود کا بوسہ لینے سے تمہارے دل کی کالک صاف ہو گئی، دل کی سیاہی دھل گئی۔ فرمایا جب حجر اسود کا یہ کمال ہے تو کبھی مدینے کی مٹی بھی چوم کے تو دیکھ، کہ دونوں جہاں روشن نہ ہو جائیں تو پھر کہنا۔ تو بہرحال وہ جو پتھر ہے حجر اسود، اس کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچی ہے وہ حرم کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر لوگوں کی عبادت اور بندگی کی خاطر جو بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ گھر مکۃ المکرمہ میں ہے، چار دیواری بنی ہوئی ہے کالے پتھروں سے۔ حالانکہ اس کو یاد رکھیں کہ کعبہ جو ہے وہ عمارت جو بنی ہوئی ہے، تو صرف وہ عمارت ہمارا قبلہ نہیں ہے، ہمارا جو قبلہ ہے وہ پتھروں کی عمارت ہی خالی قبلہ نہیں ہے، بلکہ زمین پر جہاں وہ پتھروں کی عمارت بنی ہے نیچے تحت الثری تک قبلہ ہے اور اوپر عرش اعظم تک قبلہ ہے، اوپر عرش اعظم تک قبلہ ہے۔ تو پتھروں کی جو عمارت ہے وہ تو علامت ہے، وہ نشانی ہے، ورنہ وہ جو اوپر فضائیں ہیں وہ سب کے سب کعبے کے قبلہ کے حکم میں آتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کعبہ تو نیچے ہو جاتا ہے لیکن وہاں 100 مالے کی بلڈنگیں ہیں، اگر کوئی 100ویں مالے پر ہو تو وہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھے گا، وہ رخ کدھر کرے گا؟ فرمایا عمارت تو نیچے چلی گئی، وہ 100ویں مالے پر ہے، فرمایا عمارت کی پرواہ نہ کر، وہ آسمانوں سے پرے تک جہاں تک فضا ہے وہاں تک تیرا قبلہ ہی قبلہ ہے، وہاں تک قبلہ ہے۔ اور اس قبلہ کو قبلہ بنایا آمنہ کے لال نے ہے، اس قبلہ کو قبلہ بنایا آمنہ کے لال نے ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب اپنا رخ پھیر دیں آپ جدھر آپ کی مرضی ہو، ترضاها جس میں رضا ہو، جس کی طرف آپ کی رضا ہو ادھر رخ کر لیں آپ، اسے آپ کا قبلہ بنا دیا جائے گا۔ عین حالت نماز میں سرکار بیت المقدس کی طرف 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے،
عین حالت نماز میں اللہ نے یہ آیت اتار دی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے محبوب، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا آپ کا رب دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ جدھر آپ کی مرضی ہو رخ پھیر دیں، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ پہلے بیت المقدس کی طرف 2 رکعت ہوئی، جیسی آیت اتری نا تو سرکار نے حالت نماز میں رخ پھیر دیا، رخ کو پھیرا اور بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ کیا۔ پیچھے جتنے مقتدی تھے سب گھوم گئے، سبحان اللہ۔ 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کی گئی، بعد میں کعبہ قبلہ بنا دیا گیا۔ بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ترضاہا کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبلتن ترضاہا فرمایا کہ قبلہ اسے بنایا جائے گا جس میں آپ کی مرضی ہو۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس دن اگر سرکار کسی پہاڑ کی طرف گھوم جاتے نا تو پہاڑ ہی قبلہ ہو جاتا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اس دن اگر کسی صحابی کے جھوپڑے کی طرف رخ کر لیتے تو وہ جھوپڑا قیامت تک قبلہ ہو جاتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن حضور نے کسی اور طرف رخ کرنے کے بجائے کعبے کی طرف رخ کیا تاکہ مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے تو کعبہ۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے کہ آخر پہاڑ بھی تو بڑے بڑے مقدس تھے نا، جس پر قرآن پہلی مرتبہ نازل ہوا، جبل نور۔ آپ جائیں گے تو زیارت کیجئے گا، جبل نور جہاں پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، وہ نورانی مقام موجود تھا۔ غار سور، ہجرت کی رات میرے آقا نے جہاں 3 دن 3 راتیں قیام کیا، وہ پہاڑ بھی تھا۔ وہ پہاڑ جسے طور سینا کہا جاتا ہے، جہاں رب کی تجلیاں اتری ہے، جہاں جناب موسیٰ نے اللہ کے نور کا دیدار کیا تھا، وہ پہاڑ بھی جس کی عظمت کی قسم قرآن کھاتا اٹھا رہا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، یہ طور سینا کا پہاڑ اس وقت تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ احد کا پہاڑ بھی تھا۔ اگر حضور چاہتے تو جبل نور کی طرف رخ کرتے، وہ پہاڑ قبلہ ہو جاتا، جبل رحمت کی طرف رخ کرتے وہ قبلہ ہو جاتا، طور سینا کی طرف رخ کر دیتے وہ قبلہ ہو جاتا۔ آخر سرکار نے ان جگہوں کے بجائے کعبے ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں، اور قرآن کا بھی فرمان ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ حضور نے کعبے کو ہی کیوں چنا؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ حضور جس دن پیدا ہوئے اس دن حضور کی ولادت کی خوشی میں کعبہ جھکا تھا، کعبہ جھکا تھا آمنہ کی گھر کی طرف، جس کے راوی جناب عبد المطلب حضور کے دادا ہیں، وہ جھکا۔ ایک سجدہ اس نے ہمارے نبی کی ولادت کی خوشی میں کیا تھا۔ آقا بچپن میں ہے مگر جان رہے ہیں خوشی کون منا رہا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ کون میری تعظیم میں جھک رہا ہے۔ اسی وقت سرکار نے سوچا ہوگا کعبہ میرے آنے کی خوشی میں ایک سجدہ تو نے کیا، ذرا رک، اس کا بدلہ ایسا دوں گا نا کہ صبح قیامت تک تیرا دامن سجدوں سے بھر دیا جائے گا۔ بے شک، بہت سبحان اللہ۔ فرمایا وہ ایک سجدہ اس نے جو ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں ایک کیا تھا، مدینہ آنے کے بعد رب نے جب فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب جدھر آپ رخ کریں گے اسے قبلہ بنا دیا جائے گا۔ جیسے ہی رب نے اجازت دی کہ جس میں تیری مرضی ہو، تو میرے مصطفیٰ کو وہ سجدہ یاد آیا اور آقا نے اس کا بدلہ دیتے ہوئے اپنا رخ کعبے کی طرف کیا، تو کعبہ اب قبلہ ہو گیا۔ صحابہ کے سر بھی ادھر ہی جھکے،
تابعین کے سر بھی ادھر جھکے، تبع تابعین کے سر بھی ادھر جھکے، غوث و خواجہ نے بھی سجدے کیے۔ مصطفیٰ نے کہا کعبہ تو نے ایک سجدہ مجھے کیا، اب صبح قیامت تک سجدے ہی سجدے لے۔ تو کعبے کو قبلہ بنانے والی ذات ہمارے آقا کی ہے۔ تو کعبہ معظمہ یاد رکھیں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث پاک میں بھی آیا ہے، حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 120 رحمتیں روزانہ حرم میں اترتی ہیں۔ اب اس پر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمتیں تو یوں ہمیشہ اترتی رہتی ہیں اللہ کی، پوری دنیا میں اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں، مگر کب اترے گی پتہ نہیں ہے، اور کہاں اترے گی یہ بھی معلوم نہیں ہے، اس کا ٹائم کیا ہے، جگہ کون سی ہوگی پتہ نہیں۔ اترتی ہے، رحمت برستی ہے، مگر کب برسے، کہاں برسے، اور فرمایا جو برستی ہے اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی کسی پر گر جائے اس کی دنیا آخرت دونوں سنور جائے۔ فرمایا لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر وقت کی کوئی قید نہیں، مسلسل برستی ہے، اور وہ رحمت برسنے کی جگہ حرم پاک ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں 120 رحمتیں مسلسل اترتی رہتی ہیں۔ کہا 120 کیسے تقسیم ہوتی ہیں؟ فرمایا جو کعبے کا طواف کرتے ہیں نا ان پر 60 رحمتیں برستی ہیں۔ جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں ان کے اوپر 60 رحمتیں برستی ہیں، وہ رکتی نہیں ہیں، اترتی رہتی ہیں، طواف کرنے والوں پر برستی رہتی ہیں۔ فرمایا 40 رحمتیں ان پر برستی ہیں جو حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، جو حرم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ 60 تو طواف کرنے والوں کے لیے، 40 اندر نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور اگر کوئی ایسے ہی جا کے بیٹھ کے کعبہ دیکھتا رہے تو 20 ان کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، خالی بیٹھا رہے تو برسات میں، رحمت کی برسات میں نہاتا رہے، یہ کعبہ معظمہ کی عظمت ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ فرمایا وہاں قطرے قطرے ہیں، اور مدینہ آؤ گے نا تو مسلسل برسات ہے، مسلسل برسات ہی برسات ہے۔ تو بہرحال کعبہ معظمہ اور مسجد حرام وہ جگہ ہے، مسجد حرام سے مراد حدود حرم پورا کا پورا حدود حرم، جو حرم کی سرزمین ہے، وہ سرزمین اتنی مقدس سرزمین ہے کہ وہاں اگر کوئی بندہ ایک نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کرے اللہ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھے، تلاوت کرے، سبحان اللہ، وہ تو عام جگہوں کے لیے حضور نے فرمایا قرآن کا ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب حرم کی نیکیوں سے اسے شمار کریں آپ، وہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے۔ قرآن کی تلاوت کا ایک حرف کوئی بندہ کسی اور جگہ پڑھے تو آقا فرماتے ہیں 10 نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ اب اگر وہاں کوئی ایک حرف کی تلاوت کرے تو وہاں تو ایک کے بدلے 1,00,000 ہے۔ ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک سجدہ کرے گا 1,00,000 سجدوں کا ثواب، ایک رکوع کرے گا 1,00,000 رکوع کرنے کا ثواب۔ یہ وہ جگہ ہے کہ سبحان اللہ، مسجد حرام، کعبہ معظمہ اور مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر۔ ایک نیکی کا بدل گویا اس نے 50,000 نیکیاں کی ہیں۔ اب حرم پاک وہ زمین ہے ماشاءاللہ، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ان حجاج کرام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حرم پاک اور مدینہ منورہ یہ دونوں مقدس مقامات ایمان والوں کی جان ہیں،
ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ جان ہے یہ ہماری. ہم رہتے ہندوستان میں، رہتے ہندوستان میں. بعض لوگ ہمیں تانا بھی دیتے ہیں یہ انڈین نہیں ہے، وہ NRC نہ وہ سی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا تماشے لا رہے ہیں. یاد رکھیے گا الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ملک ہمارے باپ کا ہے. جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کہاں آئے تھے؟ جی ہندوستان آئے تھے نا، اور آدم ہمارے باپ ہیں. تو ظاہر بات ہے جب ابا ہیں وہ، تو یہ تو ہمارے باپ کی زمین ہے نا. تو ہم سے بہتر کون جانتا ہے وطن کون سا ہے ہمارا. لیکن اس پر ایک تانا یہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی ہندوستان تمہارا وطن ہے، مگر یہاں رہتے ہو اور باتیں تو مدینہ کی کرتے ہو، عرب کی باتیں کرتے ہو. بڑا خوش ہوتا ہے عرب کی بات کرتے ہیں تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، بڑا کھلکھلاتا ہے، خوشی سے مگن ہو جاتا ہے، رہتا یہاں ہے گاتا وہاں کی ہے. تو میں نے کہا بھئی اس میں بھی کیا پریشانی ہے، یہ ہمارے باپ کی زمین ہے. حضرت آدم ہندوستان میں اترے تھے اور حضرت حوا جدہ میں اتری ہے. کہاں؟ اور جدہ عرب میں، جدہ، ہاں وہ جدہ جو ہے نا، جدہ جد کہتے ہیں دادا کو اور جدہ کہتے ہیں دادی کو. ہماری دادی کے نام سے وہ منسوب ہے. تو یاد رکھیں ہمارا ددیال ہندوستان ہے اور ننیال عرب ہے. ننیال وہ جنت سے اتری وہاں حضرت حوا، اور جنت سے اترے حضرت آدم. یا یہ ابا ہے وہ اماں ہے، تو ان کا جو میکا ہے وہ بچوں کا کیا ہوگا بولو. اور جہاں ابا کا گھر ہے ددیال، تو بچہ مسلسل زیادہ کہاں رہتا ہے؟ ددیال میں. اور جیسی چھٹیاں پڑتی ہیں ابا پوچھے بیٹا کہاں جانا ہے، تو کہا نانا کے یہاں. کہاں جانا ہے؟ تو نانی کے یہاں. بچوں کو زیادہ خوشی وہیں جانے میں ملتی ہے. الحمدللہ ہم ددیال کے بھی وفادار ہیں اور ننیال کے بھی وفادار ہیں. جب جب موقع ملتا ہے چلے جاتے ہیں ننیال میں، اور پھر جب وہاں سے کام ہو جاتا ہے تو واپس ددیال میں آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ جاتے آتے رہیں گے، اور امید اور دعا تو یہی ہے کہ پھر آخری جب سفر ہو تو الحمدللہ وہاں جائیں اور پھر لوٹ کے نہ آئیں، وہیں دفن ہو جائیں. سبحان اللہ. تو حرم شریف خصوصاً مکۃ المکرمہ بڑا مقدس، بڑی مقدس سرزمین ہے. اور وہاں وہ جگہ ہے جہاں منی بھی ہے، عرفات بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، جبل رحمت بھی ہے. اب اتنا وقت تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، وقت کافی ہو گیا ہے کہ حج کے جو ارکان ہیں وہ تو آپ لوگوں نے سب معلوم کر لیے ہوں گے. جبل رحمت کے قریب جائیں اور وہاں جا کر کے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اور وقوف عرفہ ہوتا ہے، تو بزرگوں نے فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کے لیے اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ وقوف عرفہ کے بعد یہ خیال کرے کہ میری بخشش ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی. یہ سوچنا ہی بنا ہے، پورا یقین رکھے کہ مجھے بخش دیا گیا ہے، تو یقیناً وہاں بخشش ہو جاتی ہے. اور وہ عرفات کا میدان وہاں ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر منی کی وادی ہے الحمدللہ، اور پھر مدینہ منورہ ہے. کیا کہنا. بعض لوگ اس پر بھی باتیں بناتے ہیں، اور کئی لوگ تو مکہ شریف میں 5 دن گزارتے ہیں. 7 تاریخ کو وہاں پہنچتے ہیں، 8 کو منی پہنچے، 5 نمازیں پڑھی، عرفات گئے، مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے آگے کنکریاں ماری اور کنکریاں مار کر کے قربانی کر دی، حلق کرا لیا، طواف قدوم کر لیا، اور اس کے بعد 2 دن پھر رکے، تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری اور چلے آئے انڈیا. کہ کیا ہوا حاجی صاحب؟ حج کر لیا، بس حج ہو گیا. مدینہ نہیں گئے؟ تو کہا حج تو مکہ میں ہوتا ہے نا، حج مکہ میں ہوتا ہے. تو 5 دن ہو گئے، 5 دن میں آ گیا. بس فضیلت ہے کہ ایک نماز وہاں 40 نمازیں پڑھیں گے تو بخشش کی مژدہ سنایا گیا، بڑی فضیلت ہے اس کی. لیکن حج ہو گیا الحمدللہ، 5 دن میں آ گیا. کاروبار تھے، تجارت تھی، فیکٹریاں تھیں، کارخانے تھے، تو حج تو کر لیا ہے میں نے، 5 دن میں آ گئے. نادانو، حج وہاں ہوتا ہے مگر حج کی مقبولیت کا سکہ مدینہ میں لگتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. حج وہاں ہوتا ہے، ظاہر بات ہے وہ سارے ارکان لکھے جاتے ہیں،
وقوف عرفہ کیا، مزدلفہ گیا، منی میں رہا، قربانی ہوئی، حلق ہوا، کنکریاں ماری، طواف قدوم ہو گیا، کوڑا ہے پرچہ آ گیا، اس میں آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن جب تک کہ سکہ نہیں لگتا، مہر نہیں لگتی ہے، اللہ فرماتا تو نے یہ سب کر لیا، اب ذرا مدینہ جا اور جس نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے اس کی دستخط بھی تو لے، اس کا سکہ لے لے، اگر وہ سکہ لگ گیا تو تیرا حج ہی قبول ہو گیا ہے۔ تو بہرحال وہ جگہ وہ ہے کہ حج جب ہو جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور کیا فرماتے ہیں، اللہ ہم کو بھی وہ کان عطا فرمائے۔ غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، یعنی کعبہ بھی کچھ بول رہا ہے حاجیوں کو، وہ طواف قدوم کرنے والوں، حج تو مکمل ہو گیا، تم نے طواف زیارہ کر لیا، حج مکمل ہوا، مگر کعبہ بھی کچھ کہتا ہے، کاش کہ ہمیں وہ کان مل جائیں۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، کچھ کہہ رہا ہے کعبہ کا، کیا کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ یعنی کعبے کی اگر صدا ہے، اگر اس کو مانا جائے کہ صدا کعبے کی ہے، تو کعبہ حاجیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو، کیا دیکھو گے، کہ میری آنکھ سے دیکھو وہ کیا ہے، میرے پیارے کا روضہ اگر میری آنکھ سے دیکھو گے تب پتا چلے گا وہ کیا ہے۔ ہم نے پوچھا کعبہ تو نے اپنی آنکھ سے جو دیکھا تو تو بتانا کہ وہ کیا ہے، تو کعبہ کہتا ہے کہ تم سب کا کعبہ قبلہ میں ہوں اور میرا قبلہ گنبد خضرا ہے، میرا قبلہ گنبد خضرا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے بھی اس بات کو کہا ہے، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ زمین ہے تو مگر اے خوابگاہ مصطفیٰ، وہ زمین ہے تو مگر اے خوابگاہ، خوابگاہ کہتے ہیں سونے کی جگہ، جہاں حضور سوئے ہیں نا، وہ مزار پاک جو ہے، اس زمین کو مخاطب ہو کے اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین ہے تو مگر اے خوابگاہ مصطفیٰ۔ یہاں ایک بات میں عرض کروں، یہ حاجی صاحبان جائیں گے کعبہ اور لاکھوں لوگ جائیں گے، جاتے ہیں، یہ سارے لوگ کعبہ جا کر کے طواف قدوم پر حج مکمل ہے نا بھائی، تو ساری دنیا سے لوگ دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور کعبہ جا کر کے طواف وغیرہ اور ارکان ادا کر کے حاجی بنتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے کعبے سے پوچھا کہ اے کعبہ، دنیا تیرے پاس آ کے حاجی بنتی ہے، تو نے کبھی حج کیا ہے؟ کعبہ حاجی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سب کو حاجی بناتا ہے مگر کعبہ خود حاجی نہیں ہے۔ اقبال اسے مشورہ دے رہے ہیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ زمین ہے تو مگر اے خوابگاہ مصطفیٰ، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا، دنیا والے کعبہ جائیں تو حاجی بنے، او کعبہ تو مدینہ آ اور مزار رسول کا دیدار کر تو تو بھی حاجی صاحب ہو جائے گا۔ دنیا وہاں جا کے حاجی بنے اور کعبہ مدینہ آ کر کے حاجی بنے۔ تاریخ ابن خلدون میں ایک روایت ہے، فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا نا تو قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے، جب ٹوٹ پھوٹ ہو گیا اس سے پہلے پہلے، یعنی لوگ قبروں سے اٹھائے جانے والے ہوں گے، فرمایا اس وقت کعبہ معظمہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ آج مجھے طاقت و قوت عطا فرما کہ میں اپنی جگہ سے کہیں جا سکوں۔ اللہ تعالیٰ کعبے کو اجازت دے گا تو کعبہ حرکت میں آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ کعبہ مکہ سے چل کے مدینہ آئے گا اور مدینہ آ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ پاک کو، آستانہ پاک کا طواف کرے گا، گھومے گا، چکر کاٹے گا اور چکر کاٹ کر پھر کہے گا یا رسول اللہ اٹھئے
جنہوں نے میرا طواف کیا میں ان کی بخشش کرواؤں گا، اور جنہوں نے آپ کے یہاں حاضریاں دی ہیں آپ ان کی شفاعت کرا دیجئے۔ تو کعبہ معظمہ اور مدینہ منورہ الحمدللہ ہمارے لیے دونوں ہی عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں، مقام والے ہیں، منزلت والے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر عاشق، ابھی میں آیا اس سے پہلے تقریباً جتنی نعتیں پڑھی گئیں، حاجی جا رہے ہیں، حاجی جا رہے ہیں، اور ساری باتیں ہو رہی ہیں مدینہ کی۔ انہوں نے بھی مدینہ تجھے سلام، جانا حج کرنے مکہ ہے اور مدینہ تجھے سلام۔ ہمارے قاری صاحب نے بھی جو پڑھا تو وہ مدینہ کے حوالے سے وہ پڑھتے رہے، اس سے پہلے بھی جنہوں نے پڑھی ہوگی وہ مدینہ ہی۔ دنیا کا ہر عاشق معلوم ہے کہ حج مکہ میں ہوتا ہے، عرفات، منی، مزدلفہ، یہ ساری وادیاں وہیں مکہ میں، مگر مدینہ عاشق کہتے ہیں، دنیا کے ہر عاشق کے دل کی آواز یہی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہی کہا ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا۔ کعبے کا حج کو جا رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اب حاجی صاحب مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، یہ خریدو وہ خریدو، وہ سامان لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ کوئی کسی نے پوچھا کیا بات ہے حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں؟ تو کہا مدینہ۔ موسم حج کا آ رہا ہے اور اعلیٰ حضرت سے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہاں جائیں گے؟ تیاری کہاں کی ہے؟ کہاں مدینہ، مدینہ، مدینہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، ارادہ کہاں کا ہے جانے کا، تو میں مدینہ اور طیبہ ہی کہتا تھا۔ کہتے ہیں کیوں ایسا؟ حج تو کعبہ میں اور مکہ میں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، بے شک اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے ہم کہیں کہ اے امام آخر اتنا تیقن کہ کعبہ میں جا کر حج کر لیتے، مگر کہتے ہیں یہ بھی ان کے طفیل ہے، تو آپ فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کعبہ بھی نہ ہوتا، عرفات نہ ہوتا، مزدلفہ نہ ہوتا، منی نہ ہوتا، اور حد یہ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی نہ ہوتے۔ حضور حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، تعمیر کیا، فرمایا ابراہیم نہ ہوتے تو کعبہ نہ ہوتا، اور کعبہ نہ ہوتا تو حج نہ ہوتا۔ اب یہ ساری بہاریں کہاں سے آئی؟ کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کا مقدس سفر کامیاب سے کامیاب تر فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ انہیں دوبارہ اپنے اہل و عیال میں آنا بھی نصیب فرمائے، بار بار انہیں وہاں کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ ان کے صدقے میں اللہ ہماری بھی حاضریاں وہاں جو ہے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، استطاعت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔